مہمان کو دعوت دے رہے ہیں ثناخان رسول مدہ صحابہ و اہل بیت محترم جناب حافظ عبد القادر جیلانی صاحب کو نعروں کے ساتھ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح دوستو شمشیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زبان پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ۔ دونوں ہاتھوں کو نبی کی ختم نبوت کا پرچم بنائیں اور 2 دفعہ جواب دیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب حافظ عبد القادر جیلانی۔ معزز سامعین کرام، احباب ذی وقار، عبدالحکیم کے حکیم طبیب لوگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے رب کا احسان و کرم، اس ذات عالی شان نے اس گئے گزرے دور کے اندر، پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنے دین کی نسبت سے جمع فرمایا۔ کریم رب سے دعا ہے اللہ اپنے دین کے ساتھ سچی وفاداری نصیب فرمائے اور اپنے دین کی سمجھداری نصیب فرمائے۔ میں شکریہ ادا کروں گا پوری انتظامیہ کا جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دیا۔ اللہ پاک ان کا یہ انتظام اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس حصہ دار نے اپنی حصہ داری ملائی، کریم اللہ اس کی حصہ داری اس کو دگنی چگنی کر کے واپس کرے۔ میں بالخصوص شکریہ ادا کروں گا اس محفل کے میزبان جناب قاری عمر دراز صاحب، قاری وسیم صاحب، قاری عابد سرگانہ صاحب۔ اللہ پاک سب احباب کو سلامت رکھے، اور میرے بھائی ہر دل عزیز شخصیت ثناخان مصطفیٰ جناب حضرت مولانا عظمت اللہ صاحب، اللہ پاک ان کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے، جو کہ اس محفل کے لیے فکر مند رہے اور بار بار رابطے میں بھی رہے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ احباب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے پہلے ملک و پاکستان کی خوبصورت دل پذیر آواز، خوبصورت آواز، عظیم خطیب، عظیم نکتہ دان خطیب جناب حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب دامت فیوزہم تشریف فرما تھے۔ آپ کے ایمان کو جلا بخش رہے تھے، آپ کے ایمان کو تر و تازہ فرما رہے تھے۔ اگر آپ ان کے بیان سے، ان کی آواز سے، ان کے عظیم روحانی اس خطابانہ انداز سے خوش ہوئے ہیں تو ذرا خوش ہو کے سنائیں سبحان اللہ۔ باقی جو احباب بیٹھے ہیں وہ بھی خوش ہیں، لیکن سردی کی وجہ سے ہاتھ چادر سے باہر نہیں آ سکے، لیکن خوش ہیں۔ خوش ہیں نا ماشاءاللہ۔ کون ایک دفعہ با ادب ہو کے اپنی زبان کو خوشبودار کرے گا اور ایک دفعہ محبت عقیدت آواز کے ساتھ آواز اپنی سنائے گا، سٹیج تک پہنچائے گا، آواز سنائے گا درود پاک اللہم صلی علی ایک دفعہ پھر درود پاک ہو جائے۔ احباب گرامی، اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، علماء کرام خوبصورت ستارے جگمگا رہے ہیں، صدا جگمگاتے رہیں۔ مجمع میں بھی سفید ریش علماء طلباء بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ میں ادنا سا بندہ، چھوٹا بندہ ہوں، بڑی بات کروں گا، سبحان اللہ سنائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے اعلیٰ عرفہ ذات کس کی؟ بلکہ سیدھا ہاتھ سیدھا ہوئے تو بڑا سونا لگ دے، اور اے ہاتھ اللہ واسطے سیدھا ہوئے تو بہت زیادہ سونا لگ دے۔ سب تو اچھی ذات کہیں دی، سب تو اچھی ذات کہیں دی، ہاتھ سارے اچھے کہیں دی، اے ہاتھ کہیں دیتے؟ یہ ہاتھ کس نے دیا؟ جس کو اللہ نے دیا وہ اللہ کے لیے یہ ہاتھ بلند کرے۔ کس نے دیا؟ سب سے اونچی ذات کس کی؟ سب سے اونچی صفات کس کی؟ سنیے گا ذرا،
کہ اچھی ذات اللہ دی ساری بات اللہ دی. صرف ایک شعر پڑھوں گا کیونکہ ابھی اسٹوڈیو پہ آنا ہے. اچھی ذات اللہ دی ساری بات اللہ دی. اچھی ذات اے اگر ہاتھ اللہ دے نام واسطے نہیں تھکدا تے سیدھا ہوئے, اگر تھک دے تے ول تلے ہوئے. اچھی ذات اللہ دی ساری بات اللہ دی. 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 اے دی اللہ دا ہے رات اللہ دے. اچھی ذات اللہ دے ساری بات اللہ دے. اچھی ذات اللہ دے ساری بات اللہ دے. اے دی اللہ دا ہے رات اللہ دے. مومن مواہد کہاں ہے ذرا ہاتھوں کی زیارت کرائیں. اچھی ذات اللہ دی خوشبودار کیجیے اپنی زبانوں کو. اچھی ذات اللہ دی ساری بات اللہ دی. اے دی اللہ دا ہے رات اللہ دی. اچھی ذات اللہ دی ساری بات اللہ دی. پہلا شعر اور آخری شعر. اے نظارے اللہ دے اے اشارے اللہ دے. اے نظارے اللہ دے اے اشارے اللہ دے. چند تارے اللہ دے چند تارے اللہ دے. کائنات اللہ دے. اچھی ذات اللہ دے ساری بات اللہ دے. اے دی اللہ دا ہے رات اللہ دے. اچھی ذات اچھے نصیبہ والے دا حق اچھا. اچھی ذات اللہ دے ساری بات اللہ دے. اے دی اللہ دا ہے رات اللہ دے. اچھی ذات اللہ دے. ایمانی روحانی محفل ہے. آئیے ہماری اس آج کی کانفرنس کا عنوان کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ تحفظ ختم نبوت. تحفظ یہ عنوان ہے آپ کی محفل کا. آپ تھکے بھی بیٹھے ہوں گے, ٹائم وقت بھی بڑا گزر چکا ہے. اچھا چلیں دیکھ لیتے ہیں. نہیں سنیے, میرے لیے پابندی نہیں ہے نا, آپ احباب کے لیے ہی رعایت ہے. ایک بات کروں گا, وہ بات آپ کو اچھی لگے, دل اجازت دے, زبان اجازت دے, آواز ساتھ دے, ضمیر زندہ ہو, دل کرے پھر بولنا. مرضی آپ کی ہے, میں مرضی کی بات کر رہا ہوں, آپ کی مرضی کی. سنیے کہ بولو اگر لب ہیں آزاد, بولو اگر لب ہیں آزاد. بولنا کیا ہے؟ بولنا تب ہے کہ جب لب آزاد ہوں. بولو اگر لب ہیں آزاد, ختم نبوت زندہ باد. بولو اگر لب ہیں آزاد. واقعی یہ ابھی محفل شروع ہو رہی ہے. بولو اگر لب ہیں آزاد, ختم نبوت زندہ باد. جو حضور کے دیوانے زندہ بیٹھے ہیں وہ نعرہ لگائیں گے. نعرہ لگانا کیسا ہے؟
بولو اگر لب ہے آزاد ختم نبوت زندہ باد نعرہ لگاؤ نعرہ لگاؤ نعرہ لگاؤ نعرہ لگاؤ سمجھ کے جہاد ختم نبوت مجاہد سست نہیں ہوتا نعرہ لگاؤ سمجھ کے جہاد ختم نبوت زندہ باد ہاتھ حضور کی ختم نبوت کے لیے ہیں الحمدللہ ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت اپنی آواز سنائیے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد بولو اگر لب ہے آزاد ختم نبوت زندہ باد اور فرمایا ہے عالم ہادی خود ہی لا نبی آبادی فرمایا ہے عالم ہادی فرمایا ہے عالم ہادی خود ہی لا نبی آبادی خود ہی لا نبی آبادی میرے نبی کا ہے ارشاد ختم نبوت میرے نبی کا ہے ارشاد ختم نبوت زندہ باد میرے نبی کا ہے ارشاد ختم نبوت زندہ باد ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقہ میں قادیانی رہتے ہوں لیکن امید یہی ہے کہ آپ کا علاقہ پاک ہوگا انشاءاللہ لیکن ویڈیو بن رہی ہے دو چار ہیں کچرا کباڑ انہیں تک آواز پہنچاونی ہے ذرا جذبہ دکھاونے تے میں جملہ پڑھدا پیاں کہ کوئی میلی آنکھ نہ دیکھے زندہ صدیق کے بیٹے کوئی میلی آنکھ نہ دیکھے کوئی میلی آنکھ نہ دیکھے زندہ صدیق کے بیٹے زندہ صدیق کے بیٹے زندہ صدیق کے بیٹے جذبے ہمارے ہیں فولاد ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد بولو اگر لب ہے آزاد ختم نبوت زندہ باد بولو اگر لب ہے آزاد ختم نبوت زندہ باد آپ کا یہاں آنا ضائع نہیں ہے آپ کا یہاں بیٹھنا ضائع نہیں ہے آپ کا ختم نبوت کے لیے اپنا جذبہ دکھانا ضائع نہیں ہے ختم نبوت کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضائع نہیں ہے کل بروز محشر زبانوں پہ تالے لگ جانے ہیں یہی ہاتھ ہوگا گواہی دے گا اے میرے نبی اے میرے خاتم نبی تیری ختم نبوت کے لیے مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کیا میں تیری ختم نبوت کے لیے میں ہاتھ نہیں تھا جب تیری ختم نبوت کی بات تھی تو میں تیری ختم نبوت کا علم بن گیا تھا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت اس نیت سے کہ کل بروز محشر میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے اور اپنے خوبصورت ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرمائے ختم نبوت زندہ باد 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 جس نے اس پہ کام کیا ہے روشن رب نے نام کیا ہے ملتان قریب ہے آپ کے چند عرصہ قبل بارش کا پانی آیا تھا اس بارشوں کی وجہ سے ایک قبر مبارک بیٹھ گئی تھی وہ قبر تھی سید خاندان کے چشم و چراغ کی 25 یا 29 سال گزرنے کے بعد رب نے منظر دکھا دیا
کہ جس نے میرے آخری نبی کی ختم نبوت کے لیے کام کیا، ایسے خوبصورت انداز سے سوئے ہوئے تھے جنت کی وادیوں میں، دنیا نے منظر دیکھا۔ ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ کیجئے گا، میک کی آواز کھول دیں اس کی۔ کہ جس نے اس پہ کام کیا ہے، روشن رب نے نام کیا ہے، روشن رب نے نام کیا ہے، روشن رب نے نام کیا ہے، روشن رب نے حضرت 100 روپے میں جا رہے ہیں۔ جس نے اس پہ کام کیا ہے، روشن رب نے نام کیا ہے، روشن رب نے نام کیا ہے، قبروں میں بھی ہے آباد ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد۔ آپ آئے، میں آیا، اس محفل میں آئے، ہم خود نہیں آئے، اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ جانا ہے، کیا کرنا ہے، میرے ذمہ ڈیوٹی لگی کہ ختم رسل کی نعتیں پڑھنا، آل صحاب کی باتیں کرنا، آل صحاب کی باتیں کرنا، جیلانی میری جائیداد، ختم نبوت زندہ باد، بولو اگر لب ہے آزاد، ختم نبوت زندہ باد۔ نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ بلند کریں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، نعرے تکبیر۔ اللہ سلامت۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ دو جملے سنیے کہ میرا نبی سونا، ہم ایسے تو یہاں نہیں آئے بیٹھے، کوئی پیغام ہے، کوئی محبت ہے، کوئی دعوت ہے، یہی کہ ساڈا نبی سونا، اس جیسا کوئی نہیں ہونا، ساڈا نبی سونا، اس جیسا کوئی نہیں ہونا، ساڈا نبی سونا، اس جیسا کوئی نہیں ہونا، میرا نبی سونا، اس جیسا کوئی نہیں ہونا، میرے سلام سیتے، میرے سلام سیتے، من لکھا کروڑا، میرا نبی سونا۔ میرے ہم عمر ساتھی جہاں بیٹھے ہیں، یہ سیدھا ہاتھ سیدھا کر کے گواہی دیں گے، میرا نبی سونا، میرا نبی سونا، والہتا پرچم بن منے، علم بن منے، انکار کر کے آکھنے اس جیسا کوئی نہیں ہونا، میرا نبی سونا، اس جیسا کوئی نہیں ہونا، میرے سلام سیتے، من لکھا کروڑا، میرا نبی سونا، اس جیسا کوئی نہیں ہونا۔ کہتے ہیں میلاد نہیں مناتے، آئیے میرے سونے حضور دی سونی اماں آکھ دیئے، ٹکڑا اے میرے دل دا ہسدا تیرے دا کھلدا، میاں منا دساوے، جھولا بھی آپ ہلدا، انگلی جو سہلاوے، چند ٹکڑے ہوندا جاوے، انگلی جو سہلاوے،
چند ٹکڑے ہوندا جاوے اے چاند آسمانے اے چاند آسمانے سوہنے دا کھڈونا اے چاند آسمانے سوہنے دا کھڈونا میرا نبی ہے جب میرا ہاتھ سیدھا ہو تو حضور کے دیوانے بھی بتائیں گے ساڈا نبی سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا میرے حضور دی شان عظمت رتبہ بلندی مقام دیکھیے رب عرش تے بلایا بلایا دیدار ہے کرایا سیدی خوشی دی خاطر پنجھا کو پنج بنایا سیدی خوشی دی خاطر پنجھا کو پنج بنایا رب آکے میرا سونا مایوس تو نہیں ہونا رب آکے میرا سونا مایوس تو نہیں ہونا تو میرا مصطفیٰ ہے تو میرا مصطفیٰ ہے خالی میں کی میں موڑا ایک وکھرا ہے احسان تیرا اس عالم دی تنظیموں تے ربا تیرے بڑے احسان ایک وکھرا ہے احسان تیرا اس عالم دی تنظیموں تے کیڑا احسان کہ ساکو اپنا سونا حبیب دی تئی قربان تیری تقسیموں تے ایک وکرا ہے احسان تیرا اس عالم دی تنظیموں تے ساکو اپنا سونا حبیب دی تئی قربان تیری تقسیموں تے تیرے لہجے دی خوشبو آوے تیرے لہجے دی رب سیاں تیرے لہجے دی خوشبو آوے محبوب دے خلق عظیموں تے جیلانی دنیا دیوانی او دے نام دی سونی میمو تو میرا مصطفیٰ ہے تو میرا مصطفیٰ ہے خالی مکی میں موڑا میرا نبی سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا اور مدنی کریم آقا مدنی کریم آقا آپ نے جیسے سنا ٹھیک سنا یہ جملہ میں کہتا ہوں میری فرمائش پہ سن لیں سن کے محبت کا انداز دکھانا ہے آواز کی صورت میں دکھائیں گے انشاءاللہ مدنی کریم آقا آقا باد نسیم آقا اللہ دے بعد سب تو ہستی عظیم آقا کوئی چوڑا یا کٹانا ایک اکھ تو ہو وکانا کوئی چوڑا یا کٹانا ایک اکھ تو ہو وکانا خود نو نبی صدا میں خود نو نبی صدا میں بھن کے کو بھروڑا
دوبارہ نہیں بس گزارا مرزا قادیانی تے لعنت ایویں پاونی ہے کہ کنجوسی کیوں ہے لعنت کو مہنگی ملتی ہے مرزا قادیانی تے لعنت مرزا قادیانی تے لعنت ہن حضور واسطے مرزا قادیانی تے لعنت واسطے تے ایک ہاتھ تھا اور میرے محبوب واسطے میں دے دا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کوئی چوڑا یا کچانا ایک اک تو مٹانا فکنو نبی صدا میں بن کے کو بھروڑا ہن اس مرزا قادیانی دی ضروریت کو دساؤ او گانے دی ضروریت ساڈا نبی سونا جملے کا لطف لے کے پڑھنا ہے او قادیانو ساڈا نبی سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا ساڈا نبی سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا بھائی عظمت اللہ صاحب غالباً کہ یہ تیسرا چوتھا یا پانچواں چکر ہوگا میرے اس سائیڈ عبدالحکیم میں جو چکر پہ چکر لگا رہا ہوں یہ خالی چکر تو نہیں کوئی چکر نہیں جملہ بتائے گا کہ آنے کا مقصد تھا اور مقصد میں کامیاب ہوا کہ نہیں کہ زہرا دا پاک بابا بابا آگے وسایا کعبہ اللہ نے دین واسطے چن چن ٹوٹے صحابہ والے ذرا ہاتھوں کی زیارت کروائیں اللہ نے دین واسطے چن چن دیتے صحابہ ہر یار مصطفیٰ دا جنت دا شہزادہ ہر یار مصطفیٰ دا جنت دا شہزادہ جیلا نکالیاں دے یہ شیر بن کے سننا ہے جیلا نکالیاں دے کیوں پیٹ وچ مروڑا ہوں دن تے ہوں دیارہ ویل جنہ دے بزرگے دے اے جذبے ہوں تے جوانان دی کیا بات ہے ذرا 5 سیکنڈ کے لیے حضور کی یاروں کے لیے یہ حق اٹھنا چاہیے ہر یار مصطفیٰ تاکہ تکلیف ہونے والے کو مزید تکلیف ہو ہر یار مصطفیٰ دا جنت دا شہزادہ ہر یار مصطفیٰ دا جنت دا شہزادہ جیلا نکالیاں دے کیوں پیٹ وچ مروڑا جدے پیٹ وچ مروڑا انہوں کو پتہ نہیں عبدالحکیم والے سارے حکیم بیٹھن تے جیلا نکالیاں دے کیوں پیٹ وچ مروڑا ساڈا نبی سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا ساڈے سلام سیتے ہوئے لکھا کروڑا میرا نبی سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا چلیے یا بس کر دیجیے چلیے یا چلیے سبحان اللہ سنائیے بریک کا نہیں لانا بریک لائی تو پھر ان کی بریک لگ جانی ہے ضرور 2 جملے سن لیجیے ایک سوال دے کے جا رہا ہوں ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں سوال آپ نے کرنا ہے اگلی محفل پہ جواب اس سے لے کے پھر مجھے بتانا ہے محمد دی ساری جماعت ہے پیاری جے کو ساری جماعت پیاری لگ دیئے ذرا دوئے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ محمد دی ساری
جماعت ہے پیاری محمد دی ساری جماعت ہے پیاری دسا انتشاری تینوں ویر کیوں ہے یہ ہاتھ سوالیہ انداز میں اٹھے گا دسا انتشاری تینوں ویر کیوں ہے جنانو جنان دی خدا نے میرے مصطفیٰ نے جنان دی خدا نے جنان دی خدا نے میرے مصطفیٰ نے کتی آب یاری تینوں ویر کیوں ہے محمد دی ساری اس کو ویر کیوں ہے میں بتاتا ہوں ابو بکر سیدہ پہلا خلیفہ جلن والا جلتا رہے منن والا بولے سبحان اللہ ابو بکر سیدہ پہلا خلیفہ صداقت کا پیکر وفا دا سلیقہ وفا دا سلیقہ نبی دا مصلی جگو دے وے اللہ نبی دا مصلی جگو دے وے اللہ اے نسل بزاری تینوں نعرے تکبیر نعرے تکبیر ماشاءاللہ ہم آخری مہمان کو اور مہمان خصوصی کو سٹیج آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں نعرے تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت صد مرحبا جناب حضرت مولانا دلاور جلیل صاحب دامت فیوز ہوں تشریف لائے صد مرحبا خوش بیٹھیں خوش بیٹھیں کیا انداز محبت ہے سناؤ سبحان اللہ محمد دی ساری جماعت ہے پیاری محمد دی ساری جماعت پیاری دسا انتشاری تینوں ویر کیوں ہے جنان دی خدا نے میرے مصطفیٰ نے کتی آب یاری تینوں ویر ابو بکر سیدہ پہلا خلیفہ صداقت دا پیکر وفا دا سلیقہ وفا دا سلیقہ نبی دا مصلی جگو دے وے اللہ نبی دا مصلی جگو دے وے اللہ نبی دا مصلی جگو دے وے اللہ بغضی بیماری تینوں ویر کیوں ہے میری نہیں مانتا نامان کسی مولوی پیر کی نہیں مانتا نامان حق نواز کی نہیں مانتا نامان لیکن کون صحابہ نبی دے سپاہی کلندر صحابہ تو آدیک قرآن اندر صحابہ وقت بچائیے ہاتھ اٹھائیے صحابہ 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 تو دیکھ قرآن اندر صحابہ 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 تو تاریخ کھولے ودائے بگولے تو تاریخ دیکھو قرآن نظر نہیں آندا تو تاریخ کھولے ودائے بگولے تو تاریخ کھولے ودائے بگولے
कुफर दी अंधारी तेनू वैर क्यों है दिफाए सहाबा जुज़्वे ईमाने यो दर्स कुरान देदा जिलानी मोहम्मद दे घर दी सहाबा दे दर्दी मोहम्मद दे घर दी सहाबा दे दर्दी करा चौकीदारी तेनू वेर क्यों लेकिन उससे पहले एक और जुमला नहीं सुन सकते आप सुनो खुश बैठो सुभान अल्लाह सुनाइए आका दे साहबा नाल यारी दिलोला आका दे साहबा नाल यारी दिलोला मन साहब सारे नाते गुमरा आका दे साहबा नाल यारी दिलोला मन साहब सारे नाते गुमरा आका दे साहबा नाल यारी दिलोला मन साहब सारे नाते गुमरा तबलीगी बन जाते हैं हमें कहते हैं कि ये सख्त बातें करते हैं नहीं तबलीगी अंदाज है नाती गुमरा नाती गुमरा नाती गुमरा नाती गुमरा आका दे साहबा नाल यारी दिलोला मन साहब सारे नाते गुमरा जेड़े रात चलते औरान अली दाए झूठा सारा दीन तेरा झूठा ही अकीदा है जेड़े रात चलते औरान अली दाए झूठा सारा दीन तेरा झूठा ही अकीदा है मूठे ते मुतार होवे हाथ चिमटा दीन तेरा धुआं भंग तोरा डंडका आका दे साहबा नाल यारी दिलोला मन साहब सारे नाते गुमरा आका दे साहबा नाल यारी दिलोला मन साहब सारे नाते गुमरा स्टेज वालों से सुनेंगे या कुछ आप भी सुनाएंगे सुभान अल्लाह खत्म हो गई है जिन्हें कलोजियां भी बच्ची हुई है वो बोले सुभान जरूर पढ़ना मैं मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु खुशबूदार कीजिए जुबानों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिलाफ काबा पकड़ा हुआ है सुभान अल्लाह बनती है मर्जी आपकी गिलाफ काबा पकड़ा हुआ है महबूब दुआ मांग रहे हैं मेरे महबूब दुआ इस अंदाज से मांग रहे हैं कि मेरे महबूब की आंखों में आंसू जारी हैं गमगीन हैं अफसरदा हैं परेशान हाल है महबूब दुआ करके वापस चले जाते हैं अगले दिन एक कमरा एक बैठक एक चार दीवारी अपने यारों जानी सारों वफादारों के साथ तशरीफ फरमा है महबूब जो कि परेशान उदास बैठे थे वहीं बाहर खड़े सहाबी सैयदना अमीर हमजा ने एक बात कही वो बात पहुंची मेरे महबूब तक मेरे महबूब फौरन खुश हो गए केड़ी गाल मेरे महबूब ने की ते मेरे महबूब खुश हो गए ओ गाल में पुलवागढ़ अब्दुल हकीम में सुनदा पिया मैं दे कितने खुश हो गए ये भी पता लग वैसी जागते बैठे या निद्र बैठे या खुली आंखों के साथ सोए हुए हैं महबूब का साहबी बाहर खड़ा है मंजर देखता है बाहर का खुशखबरी सुनाता है महबूब के आ गया उमर उमर का नाम भी है और सिर्फ सर ही ले उमर इस्लाम की ताकत है उमर इस्लाम का जोबन है उमर इस्लाम का शबाब है आ गया उमर आ गया उमर आ गया उमर आ गया उमर अगला जुमला
جملہ آپ کو بیدار کرے پھر بولنا ہے آ گیا عمر آ گیا عمر سیدی مگی دعا دا رب بھیجیا سمر ہاتھ اٹھائیے وقت بچائیے آ گیا عمر آ گیا عمر عمر خود نہیں آیا عمر کو مانگا گیا کس نے مانگا کیسے مانگا مدنی کریم سونا در یتیم سونا زہرا دا پاک بابا زینب دا پاک بابا نبیاں غلاف کعبہ یوہا دے لب ہلائے اکھیاں تو آنسو آئے یوہا دے لب ہلائے اکھیاں تو آنسو آئے خود اپنے نام کیتے دین اسلام کیتے عدل و انصاف والے سہنے نظام کیتے پروردگار بھیج دے اسلام دا فخر پروردگار بھیج دے اسلام دا فخر ادھر دعا ہوتی ہے ادھر میرے محبوب کا یار کہتا ہے محبوب آ گیا عمر آ گیا عمر عبدالحکیم والا دل تھام کے جملہ سنیے میرے محبوب نے میرے عمر کو مانگا لیکن کیوں مانگا جملہ سمجھیے فکر و ملال دکھا بہو اکھا حال دکھا فکر و ملال دکھا بہو اکھا حال دکھا بلدے انگاریاں تے سمدہ بلال دکھا بلدے انگاریاں تے سمدہ بلال دکھا لیکن عمر جب آیا کفروں نو ناچ نچایا آپ نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے لیکن عمر جب آیا کفر نو ناچ نچایا مومن دی عید ڈٹھی رب دی تائید ڈٹھی منکر منافقہ دی شامت مزید ڈٹھی آمد عمر تے رل گیا ابلیس دا تبر آ گیا عمر دو ہیں چار ہیں چند ہیں کافی ہیں عمر والے ہوں عمر 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 آ گیا عمر عمر آ گیا سر ہلانا بھی ٹھیک لیکن عمر آ گیا عمر آیا ہوا کیا ایسا ہے روب جاری کفر تے لرزاں تاری عالم کفر کی کانپے ٹانگ رہی ایسا ہے روب جاری کفر تے لرزاں تاری نام عمر تو دردی شیطانی خلقت ساری درد یہود نجومی خارجی رافض رومی منکر ایرانی بھنگی کوچے تے کالے زنگی سارے لاچار بس دے یورپی کو لفرنگی تلوار جیت چھتری سو فتح کیتے شہر آ گیا عمر عمر کے نام سے ڈرائیے عمر 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 آ گیا عمر ایک جملہ نہیں بہادری کے ساتھ شعر بن کے سننا ہے میں عالم کفر کو چیلنج کرنے لگا ہوں جڑا عمر دے نام تو ڈردے سردے مردے بک بک کر دے میں کو آگدہ پیا اسٹیج والیاں دی توجہ دا سہارا گن کے
وہ کالے آ دل دا بہرا کالے آ دل دا کالے آ دل دا بہرا نکا تے وڈا تیرا ہر ایک سردار وڈیرا سن لے اے چیلنج میرا کالے آ دل دا بہرا سن لے اے چیلنج میرا دل وچ عمر جے کوئی نہیں دل وچ عمر جے کوئی نہیں اللہ دا ڈر جے کوئی نہیں جتنا فنکار بنم شکتی شاہکار بنم جھبے تے کھبے والا حاجی سوار بنم لیکن اوے محشر نو بنا عمر دے پل تو دکھا گزر آ گیا عمر کچھ لوگ آدھر آپس دے وچ لڑائیاں ہن جھگڑے ہن وہ لوگ کالے ہیں کون ہیں وہ کالے ہیں تے گال بھی تک کالی کرے سن چٹے عقیدے والے سنی کیا آکھ دیں سنی سلام آکے اچھا مقام آکے جڑا اچھا مقام آدھے تیرا تو اچھا کر کے آکے سنا سنی سلام آکے اچھا مقام آکے جیلانی جسنو حیدر اپنا امام آکے اسٹیج والے بیٹھے ہیں پڑھے لکھے احباب اہل مطالعہ لوگ بیٹھے ہیں وزن آپ نے کرنا ہے فیصلہ آپ نے سنانا ہے سنی سلام آکھے اچھا مقام آکھے جیلانی جسنو حیدر اپنا امام آکھے یہ دشمنی ہے یا محبت ہے جیلانی جسنو حیدر اپنا امام آکھے دلیل صف وچ حیدر کھڑدا پچھو نمازاں پڑھدا صف وچ حیدر کھڑدا پچھو نمازاں پڑھدا ہاتھ وچ ہاتھ ملایا سینے نال سینہ لایا ہاتھ وچ ہاتھ ملایا سینے نال سینہ لایا ام کلثوم عمر دی جوڑی نو آپ سجایا دس فیصلہ ضمیر دا ہے پیار یا جبر محبتیں ہیں تو پھر گواہی دے گا آ گیا عمر آ گیا عمر سیدنا امیر شام کی امیر المومنین کی مدحت میں دو جملے سنیں گے جی اوپن وڈی اوکی سرائے کی ہے وہ سمجھ کا ناز آپ سرائکی بولتے ہیں سرائکی سمجھتے ہیں یا بولتے ہیں سیدے صاحبانو ایویں نہ تاڑ تاڑ کے کو آتے ہیں صرف دیکھا کو گھور گھور کے دیکھا ترچھی نگاہ نہ دیکھا کاوڑ نہ دیکھا غصے نہ دیکھا صحابہ دا دشمن تیری اتنی حیثیت ہے کہ تو میرے محبوب دے پاک یارہ کو غصے نہ دیکھی ہاں چیر تے رکھ دے آتے کو تیری حیثیت رساوے عبدالحکیم دا جھنگ والے دا مرید جنگ والے دے مرید آکھتے پین سیدے صحابانو ایویں نہ تاڑ سیدے صحابانو ایویں نہ تاڑ پہلے تو دیکھ ذرا اپنا بٹھاڑ یہ ہون ہاتھ نہ ہوئے بلکہ اے جھنگ والے دا نظریاتی علم بن ونجے علم دے بعد ول اے آئینہ بن ونجے دشمن صحابہ کو تخیل دے وچ سامنے رکھ کے ہاتھ سیدھا کر کے آکھنے پہلے تو دیکھ ذرا اپنا بٹھاڑ سیدے صحابانو ایویں نہ تاڑ سیدے صحابانو ایویں نہ تاڑ پہلے تو دیکھ ذرا اپنا بٹھاڑ سیدے صحابانو ایویں نہ تاڑ کتاباں دی گنڈڑی بد کے کتاباں دی گنڈڑی بد کے چایا آکھن لگا فلانی کتاب دیکھو فلانی لڑائی دیکھو فلانی جنگ دیکھو فلانا ورقہ دیکھو فلانی تاریخ دیکھو لیکن دیکھن والے تا کو جنگ والے دے مرید بیٹھے ہیں انہیں آکھے کافی ہے قرآن دی ساکو آیت نہیں من دیتے دی کوئی جھوٹی روایت نہیں من دیتے دی آئے نہیں من دیتے دی ہاں نہیں من دیتے دی کوئی جھوٹی روایت
چاون تو اپنا اے کچرا کباڑ چاون تو اپنا اے کچرا کباڑ ہن سیدھا ہاتھ سیدھا کر کے پہلے تو دیکھ ذرا اپنا بتھاڑ سید صحابہ نو ایویں نہ تاڑ سید صحابہ نو ایویں نہ تاڑ سید صحابہ نو ایویں نہ تاڑ جناب حضرت مولانا دلاور جمیل صاحب چیلنج کریں دے کہ میرے میدان اچ نہیں کمرے دے وچ بیٹھ کے ویڈیو آن کر کے کنڈی لا کے آگے ہے کو جڑا ساڈا مقابلہ کرے سامنے تھی ہے مقابلہ تھی کوٹے دے وچ بیٹھ کے بڑکا مرے دن سامنے آندے نے چیلنج کرے سامنے آندے نے چیلنج کرے دن کیوں نہیں آندے سامنے کیونکہ شاپر کڈائی نہیں بندے پہاڑ شاپر کڈائی نہیں بندے پہاڑ شاپر کڈائی نہیں بندے پہاڑ پہلے تو دیکھ ذرا اپنا بتھاڑ سید صحابہ نو ایویں نہ تاڑ سید صحابہ نو ایویں نہ تاڑ قرآن دے وچ فرمان آیا سورہ فتح نے دسایا جتنا ہو سکتا ہے آپ نے کیا آپ نے دل کی بھڑاس نکالی حق نواز جنگی اللہ کے ولی کو آپ نے انتشاری بولا اگر یہ انتشار ہے قرآن کی تفسیر بتانا پھر ہم سب انتشاری ہیں قرآن کھولتے ہیں قرآن تو بتا صحابہ کے دشمن کے بارے تیرا کیا نظریہ ہے قرآن کھولتے ہیں قرآن دیکھتے ہیں قرآن دے وچ ہے فرمان آیا سورہ فتح نے دسایا سورہ فتح نے دسایا بغضی صحابہ دے ہوندن کی راڑ بغضی صحابہ دے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر آپ ترجمہ کیجئے لیغیظ بہم الکفار بغضی صحابہ دے ہوندن کی راڑ پہلے تو دیکھ ذرا اپنا بتھاڑ سید صحابہ نو ایویں نہ تاڑ سبحان اللہ سنائیے اے جڑے ملک کے وطن عزیز وطن دھرتی پاک دے وچ ملک پاکستان دے آپ توجہ میری طرف رکھیں ملک پاکستان میں انتشار کا سبب بنتے ہیں کوئی نہ کوئی گستاخی کرتے ہیں پاکستانیوں کا دل دکھاتے ہیں ہمارے اداروں کو چکر دیتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں مسئلہ کیا ہے قرآن بھی واضح بتا رہا ہے صحابہ کی شان میرے نبی کی پاک زبان بھی ارشاد فرماتی ہے اپنے یاروں کے کمالات کے بارے میں صفات کے بارے میں پھر بھی یہ نہیں مانتے یہ کون لوگ ہیں آج میں بتا دوں آپ کو جی یہ تو بات دن میں دسیں دا میں ایک دے بغیر دسیں دا اپنی آواز پہنچ سی تیوال توڑے جذبات میں سٹیج تک پہنچ سی یہ جڑے وطن عزیز دے وچ انتشار دا سبب بڑھدن صحابہ دا گستاخہ کرنے دین اسلام تے انگلی چینن اے کون لوگن میں دساواں ماوائی نہ دیا کر دن خطاوائی جیاں پھر جا کے جم دن بلاواں ماوائی نہ دیا کر مفتی صاحب فرمائے دن چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیاء کریں صحابہ دا حیاء کریں یعنی چنگی نسل نہ ہووے والا اپنی نسل دا دساسی دکھے سی ماوائی نہ دیا کر دن خطاوائی جیاں پھر جا کے جم جن بلاواں پورے محلے دا ہوں دن جگار پہلے تو دیکھ ذرا اپنا بتھاڑ سید صحابہ نو ایویں نہ تاڑ وہ صحابہ کو معاف نہیں کرتا ہمیں دس دیتے ہیں کہ اتنی اونچی بات نہ کرو جو میرے نبی کے یاروں کا احترام نہیں کرتا المختصر اس کا کوئی احترام نہیں سید صحابہ نو ہمارا ایمان عقیدہ کیا ہے سونے دے گھر والے بھی کامیاب نے جیلانی در والے بھی کامیاب جیلانی در والے بھی کامیاب گھر والے درتے کیوں دے دیں دراڑ گھر والے درتے کیوں دے دیں دراڑ پہلے تو دیکھ
ذرا اپنا بتار سید صحابہ نے ایویں نتار دو جملے سن لیجئے اسی جھنگ والے پیر دے مرید جی میں ساڈا پیر جھنگ دا لوگ ہمیں کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں پیروں کو نہیں مانتے کہتے ہیں پیروں کو نہیں مانتے ہم کہہ رہے ہیں اسی جھنگ والے پیر دے مرید جی میں ساڈا پیر جھنگ دا ساڈے دل دی چمک خورشید جی میں ساڈا پیر جھنگ دا جی میں ساڈا پیر جھنگ دا جھنگ والے دا مرید کتھا ہے ذرا ہاتھ لہرا کے دساوے جی میں ساڈا پیر جھنگ دا جی میں ساڈا پیر جھنگ دا جی میں ساڈا پیر جھنگ دا ٹوٹا پیارا مضمون جگ سارا مرہون جیدا جذبہ جنون دے دل نو سکون جھنگ والا دیا دل نو خرید جی میں ساڈا پیر جھنگ دا جی میں ساڈا پیر جھنگ دا اسی جھنگ والے پیر دے مرید جی میں ساڈا پیر جھنگ دا کون پیر جھنگ والا لڑیا گج کے صحابہ دا مقدمہ لڑیا گج کے صحابہ دا مقدمہ صدیاں تے بھلنا نکالیاں نو صدمہ صدیاں تے بھلنا نکالیاں نو صدمہ او صحابہ دا وکیل بن گیا بابیل دیتی ایسی دلیل کی تکالے نو زلیل آک جھوٹیاں دی کی تردید جی میں ساڈا پیر جنگ دا جی میں ساڈا پیر جنگ دا جی میں ساڈا پیر جنگ دا اسی جھنگ والے پیر دے مرید لیکن میرے پیر کے مرید نیند میں ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو جاگ رہے ہیں جاگتے رہنا فکری محاذ کے پہرے داروں حق دا پیغام گج وج کے سنایا ہے جامع کے عشق صحابہ دا پلایا ہے جامع کے عشق صحابہ دا پلایا ہے او جامع کے عشق صحابہ دا پلایا ہے حق دا پیغام گج وج کے سنایا ہے جامع کے عشق صحابہ دا پلایا ہے جامع کے عشق صحابہ دا پلایا ہے او عظیم دادا بانیوں دی دنیا دیوانی دیتی ایسی قربانی کوئی ثانی نہ جھلانی مرشد ہے سہر دی نویر جی میں ساڈا پیر جنگ دا اسی جھنگ والے پیر دے مرید جی میں ساڈا پیر جنگ دا کہتے ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے اعتراض میں چلا جاؤں گا پیچھے رہ جائے گا بار بار فرمائش میں جملہ پڑھ دیتا ہوں کہتے ہیں عظمت شان رتبہ بلندی مقام نان سٹاپ میں چلوں گا آپ نے وقت ضائع کیے بنا میرا ساتھ دینا ہے کہتے ہیں عظمت بلندی رقم مقام شان قصیدے نغمے نعرے سیدنا علی المرتضیٰ کے نہیں پڑھتے نہیں سنتے میں کہتا ہوں ہم پڑھتے بھی ہیں پڑھ کے دکھاتے ہیں ہم سنتے بھی ہیں سنتے کیسے آپ نے دکھانا ہے کہ آسن قصیدہ سہنے علی دا آسن قصیدہ سہنے علی دا آسن قصیدہ سہنے علی دا سنیا دے رہبر حق دے ولی دا سنیا دے رہبر حق دے ولی دا آسن قصیدہ سہنے علی دا جدا علی دا قصیدہ ہوئے آسن قصیدہ میرے علی دا آسن قصیدہ میرے علی دا سنیا دے رہبر حق دے ولیدہ سنیا دے رہبر حق دے ولیدہ کون سیدنا علی المرتضیٰ ایسا جملہ پڑھوں گا مجمع اگر کھڑے ہو کے داد دے پھر بھی کم لیکن کھڑے نہیں ہونا ایک ہاتھ سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت میں اٹھا کے بتانا ہے علی وانوں کی محفل سجی ہوئی ہے کون میرا پیر علی المرتضیٰ کہ رتبے نرالے میرے مرتضیٰ دے بڑھ گھوٹ آوے گھر مصطفیٰ دے رتبے نرالے میرے مرتضیٰ دے بڑھ گھوٹ آوے گھر مصطفیٰ دے کتنا سہانا منظر خوشیدہ کتنا سہانا منظر خوشیدہ شوہر علی ہے آقا دی دھیدہ آسن قصیدہ علی والے بتائیں گے بولیں گے جذبات دکھائیں گے آسن قصیدہ میرے علی دا سنیا دے رہبر حق دے ولی دا اسی تسلسل میں ایک جملہ سنیے میرے پیر حسین کا کون میرا پیر حسین کیتا بلند اسلام دا سر
قربان کیتا گھر دائے سب گھر قربان کیتا گھر دائے سب گھر کتنا سخی ہے میرا سخیرہ کتنا سخی ہے میرا سخیدہ انداز بکھرا ہے دل لگیدہ کتنا سخی ہے میرا سخیدہ انداز بکھرا ہے دل لگیدہ میرے بڑے بیٹے میرے بزرگ بیٹے یہ نعت خانی کوئی پیشہ نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہے اس میدان میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ ایسا چلانی رنگ وچ رنگی جا سیدے غلامان دا نوکر سدی جا ایسا چلانی رنگ وچ رنگی جا سیدے غلامان دا نوکر سدی جا سیدے غلامان دا نوکر سدی جا بس شوق میرا یہ زندگی دا بس شوق میرا یہ زندگی دا بیسی خدا اجر خود نوکری دا آسن قصیدہ میرے علی دا سنیا درا حق دے ولی دا زندگی باقی ملاقات باقی اپنے اس چھوٹے بھائی کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ